بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفعہ 7 بھارت کے آئین کا حصہ 2 چل رہا ہے۔ آج ہم دفعہ 7 کو سمجھیں گے۔ دفعہ 7 میں ان لوگوں کی شہریت کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہو۔ پھر ان ہجرت کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جنہوں نے 1 مارچ 1947 کے بعد بھارت سے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہو اور واپس نہ آئے ہوں۔ نمبر 2، جنہوں نے 1 مارچ 1947 کے بعد بھارت سے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہو لیکن وہ 26 جنوری 1950 سے پہلے واپس آ گئے ہوں۔ دفعہ 7 میں ان دونوں قسموں کے لوگوں کی شہریت کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ پہلی قسم کے لوگ۔ دفعہ 7 پہلی قسم کے لوگوں کی شہریت کو ختم کرتی ہے، اگرچہ وہ لوگ دفعہ 5 اور 6 کے اعتبار سے بھارت کے شہری ہی کیوں نہ ہوں۔ دفعہ 7 کو اس صورت میں دفعہ 6 اور 5 پر فوقیت حاصل ہے۔ دفعہ 7 کہتی ہے کہ ان لوگوں نے 1 مارچ 1947 کے بعد بھارت سے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہے اور واپس نہیں آئے، اس لیے اب یعنی 26 جنوری 1950 کو یہ لوگ بھارت کے شہری نہیں مانے جائیں گے، ان کی شہریت ختم کی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں دفعہ 7 کیا کہتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ یعنی جو 1 مارچ 1947 کے بعد بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان تو چلے گئے لیکن پھر واپس آ گئے، تو دفعہ 7 کہتی ہے کہ ان لوگوں کو بھارت کا شہری مان لیا جائے گا اگر ان میں 5 شرائط پائے جائیں۔ وہ 5 شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ شخص یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا اس کے والدین کے والدین میں سے کوئی ایک بھارت میں پیدا ہوا ہو۔ نمبر 2، پاکستان سے انڈیا کی طرف واپسی مستقل ہوئی ہو، یعنی ان کا ارادہ بھارت میں ہی رہنے کا ہو۔ نمبر 3، بھارت کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اس نے ان عہدیداروں کو درخواست دی ہو جو اس کام پر مقرر تھے۔ نمبر 4، ہجرت کرنے کے بعد سے درخواست دینے تک کم سے کم 6 مہینے سے وہ بھارت میں رہ رہا ہو۔ نمبر 5، اس عہدیدار نے اس شخص کی درخواست کو رجسٹر میں درج کر دیا ہو۔ ان دوسری قسم کے لوگوں کو شہریت کا ملنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دفعہ 6 کے اندر دوسری قسم کے لوگوں کو شہریت مل رہی تھی۔ دفعہ 6 کے دوسرے جز میں جن لوگوں کی شہریت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے ان کو بھی یعنی دفعہ 7 کی دوسری قسم کے لوگوں کو بھی ان کے جیسا تصور کیا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ ان لوگوں نے 19 جولائی 1948 کے بعد پاکستان سے بھارت کی طرف ہجرت کی ہے جیسا کہ ان لوگوں نے کی تھی۔ دفعہ 7 کا اصل ترجمہ یہ ہے: حقوق شہریت بعض ایسے اشخاص کو جنہوں نے پاکستان کو ترک وطن کیا ہو۔ دفعہ 7 دفعات 5 اور 6 میں کسی امر کے باوجود کسی ایسے شخص کا بھارت کا شہری ہونا متصور نہ ہوگا جس نے 1 مارچ 1947 کے بعد بھارت کے علاقے سے اس علاقے میں جو اب پاکستان میں شامل ہے ترک وطن کیا ہو، بشرطے کہ اس دفعہ کے کسی امر کا اطلاق اس شخص پر نہ ہوگا جو اس علاقے میں جو اس وقت پاکستان میں شامل ہے اس طرح ترک وطن کرنے کے بعد بھارت کے علاقے میں پھر سے بس جانے یا مستقل واپسی کے لیے کسی قانون کے اختیار سے یا اس کے تحت اجرا کیے ہوئے پرمٹ کے تحت واپس آ گیا ہو، اور ہر ایسے شخص کا دفعہ 6 کے فقرہ با کی اغراض کے لیے 19 جولائی 1948 کے بعد بھارت کے علاقے میں ترک وطن کرنا متصور ہوگا۔ دفعہ 7 مکمل ہوئی۔ اب دفعہ 8 کو دیکھتے ہیں۔ دفعہ 8 میں ان لوگوں کی شہریت کے متعلق بتایا گیا ہے جو ہیں تو بھارت کے لیکن بھارت سے باہر کسی ملک میں رہ رہے ہوں۔ ان کو کس بنیاد پر بھارت کا شہری مانا جائے گا؟ دفعہ 8 بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اگر 2 شرطیں پائی جائیں تو ان کو بھارت کا شہری مان لیا جائے گا۔ وہ 2 شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، وہ یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک بھارت میں پیدا ہوا ہو، اور اس بھارت سے مراد اس وقت کا بھارت ہے جب یہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اس کو برٹش بھارت بھی کہتے ہیں، انڈیوائیڈڈ بھارت بھی کہتے ہیں، اور اسی کی تعریف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں کی گئی ہے۔ دوسری شرط، بھارت سے باہر جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر بھارت کے سفیر یا قونصلی نمائندے کو اس نے درخواست دی ہو کہ میں بھارت کا شہری ہوں اور یہاں بھارت سے باہر رہ رہا ہوں، پھر اس نمائندے نے اس کو بھارت کا شہری ہونے کی حیثیت سے رجسٹر میں درج کر لیا ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں تو یہ شخص دفعہ 8 کی روح سے بھارت کا شہری مانا جائے گا۔ دیکھیے دفعہ 8 کا ترجمہ: حقوق شہریت بعض بھارتی نژاد اشخاص کے جو بیرون بھارت کے باشندے ہوں۔ دفعہ 8 دفعہ 5 میں کسی امر کے باوجود کسی شخص کا جو یا جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا جس کے والدین میں سے کوئی ایک بھارت میں پیدا ہوا تھا، جس کی تعریف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جیسا کہ وہ ابتداءً وضع کیا گیا تھا کی گئی ہے،
اور جو भारत से बाहर किसी मुल्क का जिसकी तारीफ इस तरह की गई है मामूलन बाशिंदा हो, भारत का शहरी होना मुतसव्वर होगा अगर उसका नाम उस मुल्क में जहाँ का वो फिल वक्त बाशिंदा हो, भारत के सफारती या कौंसली नुमाइंदे ने उसकी दरख्वास्त पर जो उसने ख्वाह इस आइन की तारीख़ निफाज से पहले या बाद में ऐसे सफारती या कौंसली नुमाइंदे को भारत की डोमिनियन की हुकूमत या हुकूमत भारत के मुकर्रर किए हुए नमूने और तरीक़े के मुताबिक इस गरज से दी हो, भारत के शहरी की हैसियत से दर्ज रजिस्टर कर लिया हो। अब दफ़ा 9 को समझते हैं। दफ़ा 9 का समझना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स रज़ाकाराना तौर पर भारत के अलावा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल कर ले तो भारत से उसकी शहरियत ख़त्म कर दी जाएगी और उसको दफ़ा 5 या दफ़ा 6 या दफ़ा 8 की बुनियाद पर भी भारत का शहरी नहीं माना जाएगा। देखिए तर्जमा, किसी ममलकत गैर की शहरियत रज़ाकाराना तौर पर हासिल करने वाले अशख़ास शहरी न होंगे। दफ़ा 9, कोई शख्स दफ़ा 5 की रूह से भारत का शहरी ना होगा और न उसका दफ़ा 6 या 8 की रूह से भारत का शहरी होना मुतसव्वर होगा अगर उसने किसी ममलकत गैर की शहरियत रज़ाकाराना तौर पर हासिल कर ली हो। दफ़ा 10 को समझते हैं। दफ़ा 10 भी बहुत आसान है। इसमें यह कहा गया है कि जो शख्स भी भारत का शहरी है, खा वो आर्टिकल 5 की बुनियाद पर हो या आर्टिकल 6 और 8 की बुनियाद पर हो या किसी भी तरह वो भारत का शहरी मुतसव्वर किया जाता हो, तो उसकी शहरियत बरकरार रहेगी, कोई उसकी शहरियत नहीं छीन सकता, मगर उसका ये शहरी होना पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के ताबे होगा। अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून पास करके उसकी शहरियत ख़त्म कर। देखिए दफ़ा 10 का तर्जमा, हुकूक शहरियत का बरकरार रहना। दफ़ा 10, हर वो शख्स जो इस हिस्से की मुंदरिजा बाला तौज़ियात में से किसी तौज़ी के तहत भारत का शहरी हो या जिसका शहरी होना मुतसव्वर हो किसी कानून की तौज़ियात के ताबे जो पार्लियामेंट बनाए, ऐसा शहरी बरकरार रहेगा। अब दफ़ा 11 को देखते हैं। देखिए दफ़ा 11 पार्लियामेंट को ये ताकत देती है कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद शहरियत से मुताल्लिक तमाम दीगर उमूर के मुताल्लिक कोई कानून बनाए और आर्टिकल 5 से 8 तक की बुनियाद पर लोगों को शहरियत दे या शहरियत को ख़त्म करे। ये आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को ताकत दी है कि शहरियत पर एक अलग से वो मुकम्मल तरीके पर कानून बनाएगी। फिर पार्लियामेंट ने इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिटीज़नशिप एक्ट 1955 बनाया। अब शहरियत के मुतालिक जो कुछ होता है वो इसी एक्ट से होता है। अब किस बुनियाद पर शहरियत मिलेगी, किस बुनियाद पर शहरियत ख़त्म होगी, वो सब कुछ इसी एक्ट में बयान किया गया है। इसलिए सिटीज़नशिप एक्ट 1955 बहुत अहम है और फ़िलहाल इसका समझना ज़रूरी है। अगरचे आइन के हिस्सा 2 में भी शहरियत से मुताल्लिक बात की गई है, लेकिन फ़िलहाल ये राइज नहीं है। ये उस वक्त के हालात को कंट्रोल करने के लिए क़वानीन बनाए गए थे जो हिस्सा 2 में बयान किए गए हैं, लेकिन अब शहरियत किस बुनियाद पर मिलेगी वो सब कुछ सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में बयान किया गया है। इसलिए हम अगली वीडियो में सिटीज़नशिप एक्ट 1955 को समझेंगे। देखिए दफ़ा 11 के तर्जमे को देखें। पार्लियामेंट कानून के ज़रिए हक़ शहरियत मुंज़बित करेगी। दफ़ा 11, इस हिस्से की मुंदरिजा बाला तौज़ियात में से किसी अमर से शहरियत हासिल करने और उसको ख़त्म करने और शहरियत से मुताल्लिक तमाम दीगर उमूर के बारे में कोई तौज़ी करने की बाबत पार्लियामेंट का इख्तियार कम न होगा। ये भारत के आइन का हिस्सा 2 मुकम्मल हुआ। हिस्सा 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल थे और हिस्सा 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल थे। हिस्सा 1 में यूनियन और उसके इलाके से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई थी और हिस्सा 2 में शहरियत से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई है। अब तीसरा हिस्सा शुरू होगा, उसमें बुनियादी हुकूक को जिक्र किया गया है जिनका जानना बहुत ज़रूरी है।